بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج نوری دیکھ رہے ہیں۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ ایک حاضر سروس پاکستانی فوجی جنرل کی اچانک موت، اس سلسلے میں کل ایک ویڈیو بنائی تھی ڈاکٹر شعیب صڈل کا موقف، آج اس کا دوسرا حصہ۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر شعیب صڈل کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس سطح کی پہلی بار انویسٹیگیشن ہوئی کہ مختلف ممالک سے فرانزک ایکسپرٹس کو بلایا گیا اور ہر ایک نے الگ الگ اپنی رپورٹس تیار کیں اور کسی ایک نے بھی زہر دیے جانے کی تصدیق نہیں کی۔ فرانزک ماہرین کو مری لے جانے کے دعوے پر ڈاکٹر شعیب صڈل نے زور دے کر کہا کہ میں کسی فرانزک ماہر کو مری لے کر نہیں گیا اور تمام نمونے متعلقہ مجسٹریٹ کی موجودگی میں انویسٹیگیشن کے طے شدہ طریقہ کار کے تحت حاصل کیے گئے۔ وہ کہتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک حاضر سروس آرمی چیف کو زہر دیے جانے کے خدشات کے متعلق تحقیقات تھیں۔ کون یہ جرأت کرے گا کہ کوئی شواہد یا ثبوت ادھر ادھر کر دیا جائے۔ ڈاکٹر شعیب صڈل بتاتے ہیں کہ جب غیر ملکی فرانزک رپورٹس موصول ہوئیں تب ملک میں عام انتخابات کی گہما گہمی تھی۔ نگراں وزیر اعظم معین قریشی کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی، اس میں رپورٹس کا جائزہ لیا گیا اور اس نکتے پر بات چیت کی گئی کہ کیا اس رپورٹ کو پبلک کرنے کا مناسب وقت ہے۔ میٹنگ کے دوران طے پایا کہ جو فائنڈنگ آئی ہے اسے فوری طور پر منظر عام پر لایا جائے، جس کے بعد حکومت نے اپنے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق پبلک کو آگاہ کر دیا۔ غیر ملکی فرانزک رپورٹس میں زہر دینے کے کسی قسم کے شواہد نہیں ملے اور جنرل آصف نواز جنجوعہ کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہی ہوئی۔ صحافی اعزاز سید نے کہا، سیاسی تناؤ اور ٹکراؤ کی صورتحال میں یہ اطلاع بھی آئی کہ ایک تقریب میں جنرل آصف نواز جنجوعہ اور اپوزیشن لیڈر بے نظیر بھٹو کا آمنا سامنا بھی ہوا، جس پر قیاس آرائیاں جنم لینے لگیں کہ ان میں رابطے مضبوط ہو رہے ہیں۔ لیکن تب کی سیاسی صورتحال کا جائزہ پیش کرتے ہوئے اعزاز سید یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنرل آصف نواز جنجوعہ کی وفات سے مسلم لیگ نون کی حکومت کا کوئی کردار یا تعلق تھا۔ اعزاز سید کے مطابق جنرل آصف نواز جنجوعہ کی وفات کے بعد ایک عجیب سلسلہ شروع ہوا جب ان کے گھر کے پتے پر بے نام خطوط لکھے گئے جن میں جنرل جنجوعہ کو مختلف طریقوں سے آہستہ آہستہ زہر دینے کی مختلف وجوہات بتائی جاتی رہیں۔ یہ وہی بے نامی خطوط ہیں جن میں جنجوعہ خاندان کو حکومت کے کسی کردار کے بارے میں ترغیب دی گئی تھی اور جن کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے۔ صحافی اعزاز سید کہتے ہیں ان کے جنرل آصف نواز جنجوعہ کے امریکہ میں مقیم بھائی شجاع نواز سے ملاقات اور رابطہ رہا اور امریکی لیبارٹری نے اپنی حتمی رپورٹ میں زہر دینے کے امکان کو رد کر دیا تھا۔ صحافی اعزاز سید سے جب امریکی لیبارٹری کی ابتدائی رپورٹ میں بالوں میں سنکھیا کی مقدار معمول سے کہیں زیادہ ہونے کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ ایک اور 17 اگست کہلاتا۔ یاد رہے 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا تھا۔ اعزاز سید نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی موت غیر طبعی ہونے کا کوئی ایک بھی ٹھوس ثبوت سامنے آ جاتا تو یہ پتہ چلتا کہ اس میں کسی سویلین یا سیاسی جماعت کی کوئی سازش ہے
تو کیا اسٹیبلشمنٹ اسے چھوڑتی؟ جنرل آصف نواز جنجوعہ کی اچانک موت پاکستانی تاریخ کی ان ہائی پروفائل اموات میں سے ہے جو سرکاری فائلوں میں تو سمٹ جاتی ہیں مگر پھر ان سے کہانیاں جنم لیتی ہیں جن میں الزام بھی ہوتے ہیں اور سوال بھی۔ جنرل آصف نواز تو اگلے سفر پر چلے گئے اور ان کے بعد جنرل وحید کاکڑ آرمی چیف بنے۔ 18 اپریل 1993 کو صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت تحلیل کر دی، جس کے خلاف نواز شریف سپریم کورٹ چلے گئے۔ وہاں تقریباً 37 دن بعد ان کی حکومت کی تحلیل کو غیر آئینی قرار دیا گیا اور نواز شریف کی بطور وزیر اعظم واپسی ہو گئی، لیکن سیاسی تنازع ایک نئے بحران میں تبدیل ہو گیا، جس کے بعد بطور ثالث جنرل عبدالوحید کاکڑ کا کردار سامنے آیا اور آئینی بحران سے نکلنے کے لیے کاکڑ فارمولے کے تحت غلام اسحاق خان نے صدارت اور نواز شریف نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔